ٹھیک ہے ذوالفقار کا کیا کارخانہ ہے جہاں پر بکروں کی منڈی ہے بکروں کی منڈی اسی کے برابر میں کارخانہ کا کہ یاسوب پہلی کوالٹی. دوسری کوالٹی کیا ہے کا اس کی جو یاسوب ہے اس کے اندر یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ کسی کو حق کا انتخاب ہوتا ہے, چاہے جس شاخ کو چن لے, چاہے جس پھول کو چن لے, چاہے جس درخت کو چن لے, چاہے جس گھر کو چن لے, چاہے جس دیوار کو چن لے, اسی کو حق کا انتخاب ہے, کسی اور کو نہیں. اللہ اکبر. یہ یاسوب ہے, یاسوب کا حق انتخاب ہے, باقی مکھیوں کا حق انتخاب نہیں. تو مجھے امام سے بتاؤ جب شہد کی مکھیوں کا حق انتخاب نہیں تو محمد کی امت کی مکھیوں کو کس نے حق انتخاب دیا؟ محمد کی امت کی مکھیوں کس نے حق انتخاب دیا؟ دو کوالٹی. تیسری کوالٹی مکھی کی ہے, یاسوب کی ہے کہ وہ دروازے پہ بیٹھ جاتا ہے چھتے کے. جب مکھیاں دوسری مکھیاں آتی ہیں تو ان کے منہ کو سونگتا ہے, جس منہ سے اچھی خوشبو آتی ہے اسے اندر آنے دیتا ہے, جس سے بری بدبو آتی ہے اچھا شہد نہیں ہوتا تو باہر نہیں پھینکتا, کاٹ کے پھینک دیتا ہے, کاٹ کے پھینک دیتا ہے. امام نے فرمایا تو میں بھی یہی کروں گا, سیاحت پہ بیٹھ جاؤں گا جس کے منہ سے محبت علی کی خوشبو آئے گی, جس سے عداوت علی کی بو آئے گی اسے گرامی. آئیے اور معرفت کے پہلو سنیے. جناب سلمان کسے معرفت امام ہے؟ جناب سلمان بیٹھے ہوئے در زہرا پہ آئے کچھ لوگ کہنے لگے کہ اے سلمان یہ بتاؤ یہ سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ سلمان نے کہا اٹھے. اٹھنے کے بعد یہ لگا جیسے عشق علی کی وضو کر رہے ہوں. اللہ اٹھے. اٹھنے کے بعد ایک مرتبہ قبلہ بنایا در زہرا کو. قبلہ بنانے کے بعد جیسے انسان تکبیر کے لیے ہاتھ بلند کرتا ہے ایسا لگ رہا تھا سلمان نے عشق علی کی نماز پڑھنے کے لیے تکبیر کے ہاتھوں کو بلند کیا. بلند کرنے کے بعد کہا ھذا سدرۃ المنتہا, یہ ہے سدرۃ المنتہا. اب جو مذاق کرنے آئے تھے کہنے لگے سلمان عمر زیادہ ہو گئی ہے, بہتی بہتی باتیں کرنے لگے ہو, سدرۃ المنتہا یہ تھوڑی ہے. کہ پھر سدرۃ المنتہا تو وہ مقام ہے جہاں پہ کوئی جا بھی نہیں سکتا, کہ اگر چلا جائے جبریل بھی نہیں جا سکتا. جبریل چلا جائے تو اس کے پر جل جائیں, جبریل چلا جائے اس کے پر جل جائیں, جبریل چلا جائے اس کے پر جل جائیں. سلمان کو جلانا تھا. کہنے لگے یہ تو اپنے اپنے مزاج کی باتیں ہیں, تم اسے سدرۃ المنتہا کہتے ہو جہاں پر جلتے ہیں, میں اسے سدرۃ المنتہا کہتا ہوں جہاں پر جلتے ہیں. میں تو اسے سدرۃ المنتہا. یہ ہے معرفت, یہ ہے معرفت. آئیے عزیزان گرامی مرتبہ پہنچے جناب سلمان. میں نے جو کہا تھا شروع میں جملہ ہمارے یہاں معیار ہے ہی نہیں عمر کا, ہمارے یہاں تو کردار معیار ہے. یہ دیکھنا ہے کہ کسے معرفت ہے. معرفت آئیے ہمارے یہاں صحابیت یا ہمارے یہاں عمر معیار نہیں ہے, ہمارے یہاں تو کردار معیار ہے. آئیے دولت کیا؟ جناب فضہ کون ہے؟ حبش کی شہزادی. جب چلنے لگی کیا ہوا؟ کا مالکہ جا رہی ہو, حکومت کون سنبھالے گا؟ ختم حکومت کی پڑی ہے, وہاں زہرا کی کلیزی مل رہی ہے. حکومت کی پڑی ہے, کہ جوتیاں اٹھائی کہ یہ لو, جس دن میری جوتیوں کے برابر کوئی مل جائے اسے یہاں بیٹھا دینا. تاریخ نے لکھا پرسوں کوئی شہزادی فضہ کی جوتیوں کے برابر نہ ملا. پرسوں ان کی جوتیاں رکھی رہی ان کی گدی پر اور انہوں نے حکومت کی. آئے جناب سلمان کہنے لگے کہ
امیر المومنین سے ملنا ہے. کہا سلمان پریشان مت کرو, ابھی حسنین کا لباس تیار کر رہی ہوں. علی کہاں؟ کہا علی تو سمندروں میں گئے ہیں, جو وہاں کے حیوانات انہیں رزق تقسیم کر رہے ہیں. معرفت تھی, چلے گئے. کچھ دیر بعد پھر آئے, رق الباب کیا. کون؟ کا سلمان. اب پریشان مت کرو, ابھی گھر میں جھاڑو لگا رہی ہوں. کا کیوں آئے ہو؟ کالی سے ملنا ہے. کالی تو ابھی جبرائیل کو پڑھا رہے ہیں. چلے گئے. پھر آئے, کالی کہاں ہے؟ کبھی تو وہ آسمانوں میں رزق تقسیم کر رہے ہیں. چلے گئے. اب تو چلے, سامنے علی میں گئے. کہا کہ مولا فضا جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ سلمان پریشان اور شک ہے تو آپ, شک ہے تو آپ. اچھا سلمان کون ہے؟ سلمان کا معیار کیا ہے؟ آئیے اندازہ لگائیے کہ ممکن ہی نہیں ہر نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے. ممکن ہی نہیں ہر نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے, اور ممکن ہی نہیں ہر قاری کو قرآن سمجھ میں آ جائے. اور مقداد, ابوذر, قمر اور عمار بھی جیون بھر ہو کر مصروف رہے اس کوشش میں سلمان سمجھ میں آ جائے. سلمان کا معیار تو یہ ہے, لیکن سلمان بھی جب ایسے علی کو نہ سمجھ سکے تو ہم جیسے یا ایسے ویسے علی کو نہ سمجھیں گے. آئے کہا مولا فضا تو بہت زیادہ بول رہی. کہا تقلبات کیا. کہا فضا سلمان شکایت کر رہے ہیں. کہا مولا کیا کروں؟ سلمان اپنی فضیلت بیان کر رہے تھے, میں نے بھی اپنی فضیلت بیان کر دی. کہا سلمان نے کہا کہ بی بی تم جانتی نہیں ہو نبی نے میرے لیے کیا فرمایا ہے. کہا کیا فرمایا ہے؟ کہا سلمان منا اہل البیت. کہا تمہارے لیے نبی نے فرمایا ہے, میرے لیے زہرا نے فرمایا ہے. اب سلمان نے کہا اس کا مطلب تو یہ ہے ہم دونوں اس معاملے میں ہم رتبہ ہو گئے, ہم اس معاملے میں اس فضیلت میں دونوں برابر ہو گئے. کہاں بھائی, دونوں برابر تو ہو گئے لیکن دونوں میں فرق ہے کہ تم بیت کے باہر رہتے ہو, میں بیت کے اندر رہتی ہوں. میں بار بار کہہ رہا ہوں, ہمارے یہاں پاس بیٹھنا معیار نہیں ہے, ہمارے یہاں کردار معیار ہے. جناب ویسے کرنی کا کردار بس یہ, اس کے بعد بات کروں. جناب ویسے کرنی جنہوں نے کبھی بھی نبی کی صحبت اختیار نہیں کی, جنہیں صحابیت کی ڈگری نہیں ملی, لیکن کردار ہے, معیار ہے, معرفت ہے. آئے کب آئے کہ جب نبی کی وفات ہو چکی ہے. آئے آنے کے بعد علی کو تعزیت دی. آئے علی سے ملے. علی نے کہا اویس تم اتنی دور سے یمن سے ہمیں تعزیت دینے آ گئے, لیکن یہ مدینے کے لوگ مدینے سے ہمیں تعزیت دینے آئے. اویس سے ملے, دل کھول کے ملے. اس کے بعد جب اویس جانے لگے تو علی نے کہا اویس ٹھہر جاؤ, نبی نے تمہارے لیے تحفہ چھوڑا. چادر لائے, اڑا دی, گوش پہ ڈال دی. اب جو چادر کو اڑا, کہنے لگے اس سے تو نبی کی خوشبو آ رہی ہے. یہ ہے معرفت. نبی سے ملے نہیں ہیں, کہہ رہے ہیں اس چادر سے تو نبی کی خوشبو آ رہی ہے, نور چھن چھن کے نکل رہا ہے. اب تو چلے. اچھا ایک مجمع لگ گیا تھا, بھیڑ کی یمن سے ہوئے سارے. اچھا ہوتا کیا ہے, اگر کوئی جیلسی فیل کرتا ہے, جبتا ہے, کیا کرتا ہے؟ مثلا حالانکہ الحمدللہ سب محبت کرنے والے ہیں یہاں پر. ابھی یہاں پر میں مجلس پڑھ رہا ہوں, خدا کا خاص طور پہ ایسا ہے جو جیلسی رکھتا ہے, وہ کیا کہے گا؟ پوری مجلس اچھی ہو جائے, کیا کہے گا؟ مجلس تو اچھی پڑھی لیکن تھوڑی سی یہ کمی تھی, یہ کمی رہ گئی تھی, یہ فالٹ تھا, یہ ہوتا. وہاں بھی یہی ہوا. اب جب ویس چلے تو انہیں محسوس ہوا کہ ہم تو ساتھ رہے, نبی نے ہمیں کوئی تحفہ دیا ہی نہیں. اب جب ویس چلنے لگے تو کہنے لگے, طنز کرنے لگے, ویس ٹھیک ہے نبی نے تحفہ دے دیا, لیکن اگر کچھ دن پہلے آ جاتے تو صحابیت کی ڈگری بھی مل جاتی. تم صحابیت سے محروم رہ گئے, تمہیں کوئی صحابی نہیں کہہ سکتا. ویس نے کہا اچھا تم نے صحابی رسول کو دیکھا ہے؟ کہا ہم تو خود صحابی رسول ہیں. کہا رسول کو دیکھا ہے؟ کہا 23 برس دیکھا ہے.
کہا اچھا یہ بتاؤ نبی دکھتے کیسے تھے, نبی کی آنکھیں کیسی تھی, نبی کا چہرہ کیسا تھا, نبی کی زلفیں کیسی تھی, نبی چلتے کیسے تھے, نبی بیٹھتے کیسے تھے, نبی کا انداز کیا تھا, نبی کی رفتار کیا تھی, نبی کی گفتار کیا تھی. اب جیسے یہ کہا کبھی ادھر دیکھا پھر ادھر دیکھا, اللہ جانے وہی عادت ہے کچھ اور. اب پریشان کہ تم بتاؤ نہ بتا پائے. اویس نے ایک مرتبہ سینے پہ ہاتھ مارا کہ آؤ اویس سے پوچھو نبی دکھتے کیسے تھے, نبی چلتے کیسے تھے, نبی کی آنکھیں کیسی تھی, نبی کی زلفیں کیسی تھی. ایک مرتبہ پریشان ہوئے, کہنے کہ اویس تم نے تو نبی کو دیکھا بھی نہیں. ایک مرتبہ اویس نے کہا تمہاری عقل پہ لعنت کرنے کا ہی چاہتا ہے, نبی کو نہیں دیکھا تو کیا ہوا, علی کو تو دیکھا ہے, علی کو تو دیکھا ہے. یہ معرفت ہے, معرفت. اویس چلے, علی نے کہا اویس ٹھہر جاؤ. کہا مولا میں ایسے صحابیوں کے درمیان نہیں رہ سکتا جو نبی کو 23 برس دیکھیں اور نہ بتا پائیں کہ نبی دکھتے کیسے تھے. چل دیا تو مولا معاف کرنا, امام ہو کے حکم نہ دینا. چلے گئے اویس, راستے میں مل گئے بڑے والے اعلیٰ حضرت, کہنے لگے کہ اویس رک جاؤ. کہ جس کے کہنے پہ میں رک سکتا تھا اس کے کہنے پہ نہ رکا تو تم کون ہو. کہ اویس میرا جو عہدہ ہے اگر کوئی اس عہدے کا خریدار مل جائے تو میں ایک روٹی کے بدلے میں بیچ دوں. اویس نے کہا اچھا تیرا عہدہ, اس عہدے کو چوراہے پہ رکھ دے, جس کا ہوگا وہ لے جائے گا, جس کا ہوگا لے جائے گا. اویس چل رہی, چند قدم بڑھے پھر مڑے, کہنے لگے سن اگر خریدنے کی بات ہے خرید تو میں بھی لیتا, لیکن کیا کروں سودا مالکوں سے ہوتا ہے غاصبوں سے نہیں ہوتا. صلوات پڑھ رہے محمد والے محمد. سودا جو ہوتا ہے وہ مالکوں سے ہوتا ہے, غاصبوں سے نہیں ہوتا. اسلامی گرامی یہ ہے معرفت. جنہیں معرفت ہوتی ہے وہ اس مقام تک پہنچاتے ہیں کہ نہ دیکھے بھی تب بھی بتا سکتے ہیں کہ ان کا کردار کیا ہے, کردار اثر. اسلامی گرامی آخری ایام ہے, آخری دن. آئیے دیکھیے, میرا مزاج یہ ہے کہ میں فضائل کے درمیان شروع میں جو کہہ دیا سو کہہ دیا, اس کے بعد آپ نے اندازہ کیا ہوگا بیچ میں ایک مرتبہ بھی نہیں کہتا کہ توجہ کرو. کہہ سکتا ہوں لیکن نہیں کہتا. لیکن ہاں مسائل میں بھی گزارش ہے کہ کہنا نہ پڑے, بس دل کھول کے ہوئیے گا, کیونکہ بس چند دن اور ہونا ہے, اس کے بعد تو اگلے برس وہ روئے گا جو زندہ رہے گا. عزیزان گرامی, گھروں میں سب کی بیٹیاں ہیں. خاتون جو ہے جیسے جیسے اس کا پہلو بدلتا ہے, جیسے جیسے وقت بدلتا ہے, اس کا مزاج بدلتا ہے. جب خاتون بچپنے میں ہوتی ہے تو وہ کوئی شکایت کرنا ہوتی ہے تو 3 فرد سے کرتی ہے. یا تو اپنے بابا سے کرتی ہے, یا اپنے چچا سے کرتی ہے, یا اپنے بھائی سے کرتی ہے. آپ کو اگر دیکھنا ہے یہ مزاج تو کربلا میں دیکھیے, جب جناب سکینہ کے تماچے لگے ایک مرتبہ نہر فرات طرف کر کے کہا چچا عباس. عزیزوں جب کانوں سے گوشوارے چھینے تو چچا کو نہیں پکارا, کہا بابا جو گوشوارے پہنائے تھے وہ ظالم نے چھین لیے. عزیزوں جب ایک مرتبہ پیاس ستاتی تھی اور شب ملعون بار بار سکینہ کے سامنے پانی پھینک دیتا تھا تو ایک مرتبہ سکینہ کہتی تھی بھیا سجا. عزیزان گرامی, لیکن جب عورت جوانی کے عالم میں آتی ہے اور عمر بڑھتی ہے, اس عالم میں آنے کے بعد وہ خاتون باپ سے اپنے مسائل بیان نہیں کرتی. عزیزوں بھائی سے اپنے مسائل بیان نہیں کرتی, چھپا لیتی ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے شوہر سے بھی اپنی تمام مصیبتیں چھپا لیتی ہے. لیکن عزیزان گرامی جب یہ عورت, جب یہ خاتون اپنی ماں سے ملتی ہے تو ماں سے اپنے تمام درد بیان کر دیتی ہے, اپنے
اپنی تمام مصیبتیں بیان کر دیتی ہے، اپنی تمام شکایتیں بیان کر دیتی ہے۔ عزیزو، جب یہ قافلہ مدینے میں آیا تو زینب نے پورے سفر کے مسائل جو اپنے دل میں بسا رکھے تھے ایک مرتبہ کہنے لگی، میرے سجاد اپنے گھر بعد میں جاؤں گی، ارے پہلے اماں کے مزار پہ جاؤں گی۔ عزیزو، اماں کے مزار سے پہلے نانا کے مزار پہ پہنچی ہے زینب۔ پہنچنے کے بعد کہنے لگی کہ نانا آپ کے حسین کی سنانی لائی ہوں، نانا حسین مارا گیا، نانا اکبر مارا گیا، نانا قاسم کے لاش کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ عزیزو، جناب زینب اس انداز میں مسائل بیان کر رہی تھی کہ مدینے کے لوگ جمع ہو گئے تھے، مدینے کے لوگ جمع تھے، اتنی بلند آواز سے رو رہے تھے کہ زینب کی آواز ہلکی پڑ گئی۔ ایک مرتبہ زینب نے کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئی۔ جب مدینے کے لوگ رو کے خاموش ہو گئے، ایک مرتبہ زینب نے کہا، جب خاموش ہوئے زینب کہنے لگی، نانا ابھی نامحرموں کا مجمع ہے، ارے رات میں آؤں گی، رسن پہ آشانوں پہ مدینے رسن کے نشان۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد زینب پہنچی ہے ماں کے مزار پہ۔ اب جو قیامت کا مرثیہ وہاں کہا ہے، ارے زینب نے ایک مرتبہ اپنے کو ماں کے مزار پہ گرا دیا، کہا اماں آپ کی تحفہ لائی ہوں، حسین کا کرتا، ارے زہرا کا مزار لڑنا۔ کہا ماں کرتا دیکھ کے لرز گئی، ارے میں نے 70 قدم کے فاصلے پہ شملے بدور کو خنجر چلاتے ہوئے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ عزیزو، ایک مرتبہ ارے مدینہ کا ماحول تھا، سجاد کیا مجلس ہو رہی تھی، ایک مرتبہ امام سجاد کا چاہنے والا رو رہا تھا، زارو قطار رو رہا تھا۔ ایک مرتبہ امام نے کہا، میرے چاہنے والے کیا تو روتا نہیں ہے؟ کہا میں رو تو رہا ہوں، دیکھو رومال بھی تر ہو گیا، میری داڑھی بھی تر ہو گئی۔ امام نے کہا یہ بتا، اگر تیرا جوان مر جائے تو کیسے روئے گا؟ کہا مولا اپنا سینہ پیٹ لوں گا۔ ایک مرتبہ امام نے کہا میرا کمر مارا گیا، سینہ کیوں نہیں پیٹا؟ عزیزو، علم برآمد ہونا ہے نا، علم کی زیارت کریں گے۔ مدینے میں بھی علم آیا۔ عزیزان گرامی، جب منادی نے ندا کی، قد قتل الحسین بے کربلا، قد صبح الحسین بے کربلا، ام البنین نے آواز سنی، سننے کے بعد اسے کا سہارا لیا، اسے کا سہارا لینے کے بعد پہنچی، کہنے لگی یہ بتا، ابھی قافلہ پیچھے تھا، منادی ندا دیتے دیتے آگے آ رہا تھا، کہنے لگی یہ بتا کون سا حسین ذبح کر دیا گیا؟ کہنے لگا موقع بی بی رسول کا جایا حسین شہید کر دیا گیا، فاطمہ کا لال حسین شہید کر دیا گیا۔ کہنے لگی ام الولید کہ میں نہیں مانتی کہ حسین مارا گیا، ارے جس کے ساتھ میرا باپ جیسا بیٹا ہو اس حسین کو کون آنکھ اٹھا کے دیکھ سکتا؟ بی بی آپ نے صحیح نہیں سنا، حسین بعد میں مارے گئے، عباس پہلے مارے گئے۔ لیکن مرتبہ بی بی نے کہا میں نہیں مان سکتی، ارے کون مرد پیدا ہو گیا جو عباس کا مقابلہ کر سکے؟ کہ بی بی مولا حسین نے عباس کو اجازت نہیں دی تھی۔ ایک مرتبہ بی بی نے کہا کہ ٹھیک ہے اجازت نہیں ملی، لیکن ایسا کون سا بہادر تھا جس کا وار میرا عباس نہ روک سکا؟ عزیزو، ایک مرتبہ منادی نے کہا بی بی آپ کے عباس کو شہید بعد میں کیا، پہلے دایا بازو ختم ہو چکا تھا، بایاں بازو بعد میں ختم ہوا، بعد میں عباس کو شہید کیا گیا، سر پہ گول مارا۔ ایک مرتبہ بی بی ام الولید کہتی ہے منادی اے ندا دینے والے میں نہیں مان سکتی، ارے کون اتنا بلند قامت ہے؟ میرا عباس کا خط تو اتنا بلند تھا، کون عباس کے سر پہ وار کر سکتا ہے؟ کبھی بھی ہوا یہ تھا، گرز بعد میں لگا، ارے آنکھ میں تیر پہلے لگا، تیر کی چبھن کو عباس نے محسوس کیا، شانے پہلے قلم ہو چکے تھے، تیر نکالنا چاہتے تھے، عباس نے کیا کیا؟ سر کو جھکایا، زانوؤں کو بلند کیا، چاہتے یہ تھے کہ تیر کو دونوں زانوؤں
مار دے. ارے جیسے عباس نے زانوں